السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں۔ تحریر آصف انظار عبدالرزاق صدیقی۔ کل لکھنؤ کا موسم سرد لہروں، یخبستہ ہواؤں کے بیچ، کوہرے اور شبنم کی دبیج چادر میں سورج کے شرمسار ہو کر منہ چھپانے کی وجہ سے بہت ٹھنڈا تھا۔ ہم سفر نصیب گھر سے نکلے، ندوے کے قریب پہنچے تو کپڑوں کی ایک نئی چمچماتی منور مصفح دکان نظر آئی۔ کپڑے انسانی ضروریات کے بنیادی سامانوں میں سے تیسرا سب سے ضروری سامان ہے۔ انسانی ضرورتوں میں سب سے مقدم علم ہے، اس کے بعد قوت لا موت، پھر کپڑوں کا نمبر ہے۔ علم حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ حواس خمسہ کی معرفت جن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے ان میں استاذ اور کتاب اور استاذ لازم ملزوم ہیں۔ ایک مدت تک استاذ کتابوں کے پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پھر کتابیں طالب علموں کو علم دیتی رہتی ہیں۔ جامعۃ العلماء لکھنؤ بر صغیر پر فکری اعتبار سے اثر ہونے والے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ باخبر افراد جانتے ہیں کہ بازار کی رونق طلب و رسد پر ہے۔ جن چیزوں کی مانگ بڑھے گی، رسد بھی بڑھے گی۔ رسد کی بہتات سے اشیاء کی گراں بازاری کم ہوتی ہے۔ طلب ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ بیوڑے کی طلب نفاست سے سجا مغل دسترخوان نہیں، نالے کے کنارے کھلا تاڑی خانہ ہوتا ہے۔ تاڑی کی طلب بڑھے گی تو رسد میں اضافہ بھی ہوگا۔ دین اور دین سے متعلق چیزیں طلب کی کمی سے کساد بازاری کا شکار ہیں۔ آج ہی اتفاق سے مولانا نافع عارفی صاحب سے بات ہوئی۔ ہم نے اپنے اس دور کا اظہار ان سے کیا۔ کہنے لگے پچھلے مہینے دیوبند حاضری ہوئی تھی، پھر صورتحال کی ناگفتنی سنائی۔ وہ ترمذی کے گھنٹے میں شریک درس ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ تقریر کر رہے ہیں اور طلبہ کرام جو پہلے شروحات کی زلفوں کے پیچ و خم میں الجھے تھے، اب سیدھے شروحات سے توبہ وغیرہ کر کے نوٹس پر اتر آئے ہیں۔ استاذ کی تقریر کون سنے جب الادین کے چراغ سے نوٹس برآمد ہو گئے ہیں۔ وہاں دیوبند میں بھی کتب فروش گریاں کناں تھے۔ ادھر ہم مکتبہ پاریکھ پہنچے جہاں حسب دستور کتابیں بھری ہوئی ہیں، خریدار ندارت۔ ہم نے ان سے کپڑے کی نئی دکان کا ذکر کیا۔ پرانے وقتوں کو یاد کیا کہ وہاں پر کپڑے کی دکان نہ تھی، البتہ 2-3 کتب فروش تھے۔ پھر ندوے کے گیٹ سے باہر ایک تخت پر ایک دکان لگی اور وہ بڑھ کر کروڑوں کے کاروبار کا ٹھکانہ ہوئی۔ اللہ تمام بزازوں کو ترقی دے۔ مکتبہ احسان لاکھوں کا تھا، اب بھی ہوگا، مگر وہاں نقصان کا تناسب کم کرنے کے لیے عطر فروشی اور ٹوپی بازی ہونے لگی۔ تسبیح مصلی الگ سے۔ کاروباری لحاظ سے ان کے لیے زیادہ فائدہ مند بھاری بھرکم علماء نہیں، ہلکے پھلکے مولوی صاحب اور حافظ جی ہیں، جن کے دم قدم سے نورانی قاعدے اور یسرن القرآن کی طلب نے کتب فروشوں کی جان بچا رکھی ہے۔ اور ملت کے سب سے زیادہ پڑھاکو یہی بچے ہیں جو دن میں 1 گھنٹے لگن سے تو پڑھتے ہیں۔ کتابوں کی دکانیں اصحاب علم کی آمد کی منتظر ہیں، اور کپڑوں کی دکانیں اصحاب جمال سے بھری ہوئی ہیں۔ ندوے جیسے فکری ادارے کے گردا گرد کپڑوں کے بازار کا ترقی کرنا اور کتب فروشوں کا بیٹھے بیٹھے موٹا ہو جانا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسوں میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں تو طلبہ اور اساتذہ کو کتابیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی بات درست۔ اس منطق سے تو پھر ہمیں سارے امور یا تو عاریت پر انجام دینے چاہیے یا پھر کرائے پر۔ ہماری نسل نو ذہنوں کی آرائش سے زیادہ آرائش جمال کی رسیا ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر کپڑے بنیادی ضرورت ہیں، مگر جب طلباء کے بکسے کپڑوں سے بھرے ہوں اور الماریاں کتابوں سے خالی ہوں تو آپ ملت کی ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تحریر تھی محترم جناب آصف انظار عبدالرزاق صدیقی صاحب کی۔ میں آپ کے سامنے یہ مضمون پڑھنے والا دیوبند میں رہتا ہوں، اور میرا تجزیہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں پر کتابوں کی مارکیٹ ہمہ وقت جو ہے عروج پر رہتی تھی، شباب پر رہتی تھی، کتب خانے والوں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں رہتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ دیوبند کی پوری مارکیٹ وہ درسیات اور متعلقات درس پر ہی منحصر نظر آتی ہے، یعنی یا تو آپ کو درسی کتابیں ملیں گی میزان سے بخاری تک، یا اس سے متعلق شروحات اور نوٹس وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو تحقیقی کتابیں ہیں، علمی کتابیں ہیں، فکری کتابیں ہیں، تاریخی عمدہ سوانح، ذرا تحقیقی مواد، اردو زبان و ادب، عربی زبان و ادب وغیرہ کے تعلق سے مارکیٹ میں 5 سے 10% مواد ہوگا،
اور جنہوں نے چھاپ رکھا ہے اس طرح کے مواد کو وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ ایڈیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، بلکہ بعض مرتبہ تو ایڈیشن ختم ہی نہیں ہوتا، بالآخر مجبور ہو کر کسی ادارے کو، کسی تنظیم کو یا کسی انعامی پروگرام میں وہ کتابیں تقسیم کرنی پڑتی ہیں۔ اتنا انحطاط ہے کہ اگر کوئی علمی تحقیقی کتاب لکھ کر لاتا ہے تو کتب خانے والے چاہ کر بھی اسے نہیں چھاپ پاتے۔ یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی دونوں جانب سے ہے، پڑھنے والوں کی بھی کمیاں ہو گئی ہے اور چھاپنے والے بھی مجبور ہیں، چونکہ بہرحال انہیں علمی خدمت انجام دینی ہے نشر و اشاعت کی، اور ساتھ میں اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، تو تجارتی نقطہ نظر سے وہ علمی اور تحقیقی کتابوں کو فروغ نہیں دے پاتے۔ اسباب ان کے پاس اتنے ہیں کہ وہ ان کتابوں کو چھاپ سکتے ہیں جو مارکیٹ میں کھٹاکھٹ نکل سکتی ہوں، اردو کی کتابیں، کورس کی کتابیں، متعلقات درس، بس اس کے آگے پیچھے ہی وہ رہتے ہیں۔ اگر آپ دیوبند کی مارکیٹ میں کوئی تحقیقی فکری نئی کتاب تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو مایوسی ہار لگے گی، حالانکہ یہاں پر کم و بیش 30-40 کتب خانے ہیں اور بڑے چھوٹے بڑے سب ہیں اس میں۔ بعض کتب خانے ایسے بھی ہیں جن کو قائم ہوئے 40-50 سال ہو چکے ہیں، لیکن اگر ان کی مطبوعات وغیرہ پر نظر ڈالی جائے تو وہ یا تو درسیات ہیں یا متعلقات درس، اور وہ بھی منحصر ہیں طلباء کے آرڈر وغیرہ پر۔ پورے ہندوستان میں وہ سپلائی کرتے ہیں، کشمیر سے لے کر کیرل تک، گجرات سے لے کر منی پور تک، تو اس میں اگر 30-40 کتب خانے بھرپائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا فیصد کتنا بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں، مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں یا ادب نگار ہیں یا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے، جو ہمارا کریم طبقہ ہے، وہ بھی اب ہمت ہار چکا ہے۔ وہ اگر کسی مدرسے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہاں کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ بیچارے اسی تنخواہ پر اگر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں تو ان کے گھر والوں کا خرچہ کیسے چلے، اور اگر انہیں خارجی آمد چاہیے، خارجی یافت چاہیے، تو وہ مجبور ہو کر یہی اردو شروحات یا اردو نوٹس لکھتے ہیں تاکہ کچھ کتب خانے والے ناشرین ان کو کچھ اجرت دے دیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اصلاح کے بہت سے پہلو ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے ادارے، مرکزی ادارے جو اس حوالے سے اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھے لکھنے والوں کو ہائر کر سکتے ہیں، ان کی علمی اور تحقیقی کتابوں کو فروغ دے سکتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بالکل کہہ لیجیے کہ صد مہری کے شکار ہیں۔ بڑی تنظیمیں جن کے پاس کروڑوں اربوں کا اثاثہ ہے، وہ اپنے ان رقوم کو کہہ لیجیے کہ اجلاس میں، کانفرنس میں، سیمینار میں، ان چیزوں پر تو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کی جو مطبوعات ہیں وہ بھی اس لائق ہوتی ہیں کہ ان سے بہتر اخبار کا کاغذ ہوتا ہے۔ میں کسی تنظیم کا نام خاص طور پر نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ دل کا درد ہے جو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کے حقوق محفوظ رکھ رکھے ہیں اور کوئی دوسرا چھاپ بھی نہیں سکتا ان کا معیار بلند کر کے، اور خود اتنی گھٹیا کاغذ پر چھاپتے ہیں کہ بچے کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی اس جانب۔ تو اب جناب غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ کتابوں کی مارکیٹ کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی کتاب لانچ ہوتی ہے اچھی عمدہ، تو سب سے پہلے اس کو مطالبہ ہوتا ہے کہ جی PDF دے دی جائے۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، جہاں پر بھی اس کتاب کا ایڈ ڈالا جاتا ہے تو پہلا کمنٹ اکثر و بیشتر ہی ہوتا ہے کہ PDF۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ PDF کا مطالبہ کرتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان میں 2% ہی پڑھنے والے ہوتے ہیں، 98% وہ ہوتے ہیں جو کہ PDF ڈاؤن لوڈ تو کر لیں گے لیکن نہ پڑھیں گے اور نہ کتاب خریدیں گے۔ کتاب اس لیے نہیں خریدیں گے کہ بھائی ان کے پاس PDF میں موجود ہے، پڑھیں گے اس لیے نہیں کہ بھائی موبائل کی اسکرین پر زیادہ دیر تک پڑھا نہیں جاتا، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور اگر زیادہ لمبی کتابیں کئی جلدوں کی آپ موبائل کی اسکرین پر پڑھنے لگ جائیں تو بالیقین آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، یہ دیوبند میں ہیں، باصلاحیت ہیں اور رسالے بھی ہیں، مطالعہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن میں کوئی کتاب جو ہے 4-5 جلدوں کی تھی تو وہ انہوں نے PDF میں پڑھ ڈالی۔ ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں کی رگیں جو ہے وہ خشک ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں مہینوں علاج کرانا پڑا اپنی نگاہوں کا۔ تو PDF وقتی استفادے کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ سفر پہ ہیں، آپ نے 20 جلدوں کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، اچانک کوئی چیز دیکھنی پڑ گئی آپ کو، کٹ سے آپ PDF میں اپلیکیشن میں دیکھ لیں۔ لیکن اصل مطالعہ جو محفوظ رہتا ہے، جو بابرکت ہوتا ہے، جو
کہہ لیجئے جس میں ایک لطف آتا ہے پڑھنے میں اور جسے فروغ دیا جانا بہت ضروری ہے، وہ کتابوں کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ جتنے بھی بعضوق لوگ ہیں وہ کتابوں کو خرید کر پڑھیں۔ PDF وغیرہ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کتابوں کو خریداری سے رک جاتے ہیں، اس لیے اس سے بھی انہیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بڑی بڑی تنظیمیں جو کروڑوں اربوں کے سرمایے پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیا کہیں گے بس ان کے بارے میں، بہرحال ان کی اپنی اپنی خدمات بھی ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، لیکن انہیں اس جانب بھی غور کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی علمی کتابیں شائع ہوتی ہیں وہ مصنف کی حوصلہ افزائی کے لیے، ناشر کی حوصلہ افزائی کے لیے 300 نسخے، 500 نسخے، 1000 نسخے پورے کے پورے ایڈیشن خریدیں اور ان کو طلبہ مدارس کے درمیان تقسیم کرائیں۔ اس سے ان کا معیار بلند ہوگا۔ وہ ایسے ایسے مقابلے کروائیں مطالعے کے، مضمون نگاری کے، کہ جس سے انہیں لازمی طور پر پڑھنا پڑے۔ تو ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی نسل میں مطالعے کا ذوق بھی پیدا ہوگا، عمدہ کتابیں شائع بھی ہوں گی اور لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جب وہ کتابیں بکیں گی تو ناشرین بھی جو ہے آگے چل کر شروحات، نوٹس اور درسیات سے آگے بڑھ کر تحقیقی کتابوں کی جانب مائل ہوں گے۔ اسی انحطاط کی علامت ہے کہ ایک زمانے میں دیوبند کو کتابوں کی منڈی کہا جاتا تھا، بلکہ کتابوں کی نہیں، علم و معرفت کی، اصلاح کی اور ہر اعتبار سے بزرگوں کی۔ لیکن اب یہاں پر کتابوں کے تعلق سے چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے، آپ غور کریں کہ کبھی اگر آپ کا دیوبند آنا ہو تو جامع مسجد سے لے کر مسجد رشید تک کتب خانے ہیں، اب بھی ہیں الحمدللہ، لیکن مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے کتابوں کی، اس کی سیل کی، کہ جتنے بڑے بڑے کتب خانے ہیں انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ پلان بھی کر لیا ہے۔ مثلاً بعض کتب خانے والوں نے صدری کا کاروبار کر لیا ہے، بعضوں نے ریڈی میڈ کپڑے کرتے وغیرہ کا کر لیا ہے، یعنی کتب خانہ اب ان کی ترجیح نہیں ہے۔ کتب خانہ یہ ہے کہ چل رہا ہے، ایک آبائی سلسلہ ہے، ورنہ اب ان کی اصل توجہ، ان کا اصل دھیان اس جانب ہے۔ بلکہ بعض کتب خانے والے ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں، باقاعدہ ہوٹل کھول رہے ہیں۔ آپ یہاں سے جامع مسجد سے، بلکہ مسجد رشید سے لے کر اور آپ ادھر آ جائیں، اندرا پارک ایک جگہ ہے یہیں پر، تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ ایریا ہے یہ، لیکن اس دوران ہوٹلوں کی کثرت، اللہ اکبر، یعنی اتنے ہوٹل ہیں، اتنے ہوٹل کھل گئے ہیں ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں کہ بس کیا کہنے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہلی جامع مسجد کے ارد گرد اتنے پکوان نہیں ملتے ہوں گے جتنے یہاں پر ملتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل نہیں ہونے چاہیے، ریسٹورنٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بہرحال ضرورت بن گئی ہے انسان کی۔ مہمان کوئی آ جاتا ہے تو اس کو بہرحال وہ فوری طور پر آپ کو گھر میں کھانا وانا نہیں بنانا پڑتا، آپ ہوٹل سے لا سکتے ہیں، یہ بھی ایک ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند کی پہچان کیا تھی اور کیا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں وہ مرکز تھا علم و فن کا، معرفت کا، بزرگوں کا، اور اب وہ مرکز بن چکا ہے جناب علی ہوٹلوں کا۔ اب وہ مرکز بنتا جا رہا ہے کپڑوں کا۔ آصف انصار صاحب نے جو ندوے کے سامنے کی صورت بتائی ہے کہ جناب اب وہاں پر کپڑوں کا کاروبار بڑھ رہا ہے، تو آپ دیوبند آئیے، دیوبند میں دیکھیے آپ کپڑے کی دکانیں ہیں، اتنی دکانیں اور سب چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے، کہہ لیجیے پرخاش نہیں ہے ہمیں ان سے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جگہ علم کے تعلق سے، نشر و اشاعت کے تعلق سے، تحقیق کے تعلق سے معروف تھی، وہ اب معروف ہے اپنے کپڑے کے کاروبار کی وجہ سے، ٹیلروں کی کثرت کی وجہ سے، صدری کے کاروبار کی وجہ سے، عطر کے کاروبار کی وجہ سے، ٹوپیوں کے کاروبار کی وجہ سے، ہوٹل کے کاروبار کی وجہ سے، چکن ٹکا اور ملائی اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹم وغیرہ، ان کی وجہ سے اب اس کی شہرت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ زمانہ لت چکا کہ جب اس کی شہرت تھی عربی کتابوں کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے اور اصلاح وغیرہ کی وجہ سے، خانقاہ کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے۔ اب وہ زمانہ لگتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زمانہ کب واپس آئے گا۔ بہرحال غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان مرکزی مقامات کا قدیم دور کیسے واپس لا سکتے ہیں، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے، یا ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے، یا بڑی بڑی تنظیموں کی ذمہ داری، یا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو امت کے قائد سمجھے جاتے ہیں اور کسی حد تک وہ سامنے رہتے ہیں، ایک معروف چہرہ بن کر سامنے آتے ہیں؟ تو کیا ان سب کی ذمہ داری ہے یا عوام کی ذمہ داری بھی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ محترم آصف انصار عبدالرزاق صدیقی کی تحریر کے بعد یہ جو خیالات پیش کیے ہیں یہ میرے ذاتی ہیں، ان سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یہ تحریر کیسی لگی، اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے، اور آپ اس کے کیا مثبت اور منفی پہلو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔